الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، آج ماہ رجب سن 1446 ہجری کی 23 تاریخ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مبارک سفر کروایا۔ معراج کیا ہے اور سفر معراج کی تاریخ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے، اس پر اس سے پہلے ہماری ایک گفتگو ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہے۔ اس تمام گفتگو کو دہرائے بغیر آج کی جمعہ میں میں کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی مدد و توفیق کے ساتھ کہ میں سفر معراج کا اپنی کم علمی کے مطابق خلاصہ عرض کروں آپ کے سامنے۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انوکھا سفر ہر لمحے پر اس سفر میں امت کے لیے ہدایات، اسباب، عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں، اور اس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس پر ایک طویل وقت چاہیے۔ اس کے لیے بالکل خلاصے کا بھی خلاصہ سمجھے تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ سفر معراج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، مسجد الحرام سے لے کر عرش معلی تک، جنت و جہنم کے مشاہدے تک، اور پھر واپسی، اس پورے سفر کا اگر بالکل مختصر سے مختصر انداز میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ 3 چیزیں۔ معراج کے سفر سے ہمیں بالکل مختصر انداز میں 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ مقام خدا سبحان اللہ، اور دوسرے نمبر پہ مقام مصطفیٰ بعبدہ، اور تیسرے نمبر پہ مقام صحابہ کہ حضور علیہ السلام نے وہاں جا کے کس کے بغلے دیکھے۔ مقام خدا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ تو پہلی چیز ہے سفر معراج کے آغاز سے
مقام خدا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنو اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں اس سفر معراج کو بیان کیا، اور یہ بھی رب کا حسن انتظام ہے کہ جب زمین سے اس سفر کا آغاز ہوا تو مسجد الحرام سے، اور جب قرآن میں یہ سفر بیان ہوا تو لفظ سبحان سے۔ مناسبت دونوں میں موجود ہے۔ مسجد الحرام بھی کائنات میں سب سے مقدس مسجد، اور پھر قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب میں جب اس کا آغاز ہوا تو پھر سب سے پاکیزہ لفظ سبحان سے۔ اور رب العالمین نے کیونکہ یہ سفر انوکھا کروائے، انسانی عقل سے ماورا کروائے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اوپر فضا خلا میں اگر کوئی وہ خلائی لباس نہ پہنے تو جانا ممکن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان، یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کیسے جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون لے جا رہا ہے۔ لے جانے والے کو پہلے دیکھو، جانے والے کو پھر دیکھو۔ جانے والا بھی عظیم ہے، لیکن لے جانے والا علی کل شیء قدیر ہے۔ جانے والا بھی اعلیٰ ہے، لیکن لے جانے والا رب وہی ہے جو کبھی نار کو گلزار بنا دیتا ہے، کبھی چھری چل رہی ہوتی ہے اور کٹنے کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ یہ وہ لے جانے والا ہے جس کا اختیار اور جس کی قدرت ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اس لیے اس نے پہلے اپنی شان سمجھائی۔ بنو اسرائیل کی پہلی آیت فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات سبحان۔ اور جہاں پر مخلوق کی ساری طاقتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی صفت سبحانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں مخلوق ہار مان لے، اور اگر آپ مشاہدہ کریں ساری مخلوقات کی سردار مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری مخلوق میں سے بنو آدم کو عزت عطا کی ہے، اس کو ساری مخلوق کا سردار بنایا، بہترین بنایا، دل نشین بنایا، حسین بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین نے تسبیح اٹھا اٹھا کے فرمایا میرے بندو جب تم کائنات کی رنگینیوں کو، بہاروں کو دیکھو گے، کائنات کے حسین مناظر کو دیکھو گے تو میری قدرت کا سب سے عظیم اور حسین شاہکار تمہیں انسان ہی نظر آئے گا۔ اسے سب سے عظیم بنایا، ساری مخلوق کا سردار بنایا، لیکن جب اس نے بھی اللہ کے سامنے ہار مانی
اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ بس میں کچھ نہیں ہوں، تو اس نے اپنی ساری برادریوں کے جو جتنے بھی اعزازات تھے اور حکومتوں کے، قوموں کے سارے اعزازات اور ساری چودراہٹیں اور ساری بڑائیاں پھینک دی رب کے ساتھ، اور ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، یا اللہ میں کچھ نہیں، سب سے بڑا تو ہے، میں ہار گیا، ہار مان گیا۔ تو پھر کہا رب نے، اب یوں کہ سبحانک سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ میں کمزوریوں کا مجموعہ ہوں، ہر قسم کی کمزوریوں اور عیبوں سے پاک، اور ساری طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ متصف ہے تو فقط تیری ذات ہے۔ یہ عظیم مخلوق کے عظیم فرد نے کیوں اپنی بے بسی ظاہر کی، اور نماز کے آغاز میں عاجزی کی یوں تصویر بن کے ہتھیار ڈال دیے، پھر ہاتھ باندھ دیے، اور پھر کہا سبحانک، تو ہی تو ہے۔ اور پھر ایک اور مخلوق کی بات، انسان سب سے عظیم ہے، ملائک سب سے طاقتور ہے، فرشتے سب سے طاقتور ہیں، طاقت کا استعارہ ہے فرشتہ، لیکن ایک وقت پہ فرشتوں نے ہار مانی۔ اللہ نے چند چیزوں کا علم الاسماء جناب آدم کو عطا فرمایا، اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے ہار مان لی کہ ہمارے علم کا دائرہ ختم، تو کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک، یا اللہ ہمارے علم کا دائرہ ختم ہو گیا ہے، اور غیر محدود اور غیر محدود اور غیر متناہی علم، کسی قسم کی حد سے پاک علم ہے تو بس آپ کا، اس لیے ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تیری قدرت کا اقرار کر کے کہتے ہیں سبحانک۔ فرشتوں کی طاقت ختم، رب کی طاقت شروع۔ تو یہاں پر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا رات کے کچھ حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے اٹھ کر مسجد الاقصیٰ تک، اور پھر ساتواں آسمان کراس کر کے غیر منتہا لامدنا تک، اور عرش اولا تک جانا، اور پھر واپس آ جانا، چند لمحوں میں یہ سارا سفر ہو جانا مخلوق کے بس میں نہیں ہے، اس لیے جانے والے کو نہ دیکھو، پہلے لے جانے والے کو دیکھو کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، پہلے اس کا مقام سمجھو، مقام خدا، کہ اس کا اختیار اور قدرت کتنی وسیع ہے۔ جہاں تمہارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تو اس کے اختیارات کا حل، اور جہاں انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے وہاں وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میں یہاں بھی ہوں۔ مجھے یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے گئے، روح المعانی میں 12ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی بغدادی نے، علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جاتے تھے تو گھر والوں کو بتا کے جاتے تھے۔ ایک دن اچانک چلے گئے، گھر والوں کو بتانا یاد نہیں رہا، اور وہاں جا کے خیال آیا کہ گھر والوں کو بتا کے بھی نہیں آیا، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا۔ پیغمبر کے دل پر اتنا کھٹکا بھی اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ سوچے کہ ان کا کیا بنے گا، میں جو موجود ہوں۔ اب رب نے ذرا
رب اور پیغمبر کا معاملہ ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ایمان کو اور بڑھانے کا ارادہ کیا۔ کوئی دور پہ رب سے کلام ہو رہا تھا تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے کلیم ذرا یہ سامنے پڑے پتھر کو توڑ دو صحیح۔ انہوں نے لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹ گیا، ایک ٹکڑے سے ایک کیڑا نمودار ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ میرے پیغمبر ذرا اس کو اٹھا اور کان کے قریب کر دے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اٹھا لیا، اللہ کا آرڈر تھا، انہوں نے اٹھا لیا اور یوں کیا تو وہ بول رہا تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور وہی لفظ سبحان آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، جس جگہ میں رہتا ہوں اس کو بھی پہچانتا ہے، اور جب سے میں اس پتھر میں آیا ہوں مجھے بلا ناغہ رزق پہنچا رہا ہے، کبھی نہیں بھولا ہے۔ رب العالمین نے پیغمبر کو بتلایا میرے کلیم میں تو کیڑوں کو نہیں بھولتا، تیرے گھر والوں کو بھول جاؤں گا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ تو لفظ کون سا ہے؟ کیڑے کی زبان پر بھی سبحان، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات کہ جب سے میں پتھر کی تہ میں آیا ہوں مجھے دیکھتا بھی ہے، میری جگہ کو جانتا بھی ہے، رزق بھی پہنچاتا ہے، کبھی مجھے نہیں بھولا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی، وہ قوتوں اور قدرتوں والی ذات ہے، اس لیے سفر معراج کو تعجب کی نظر سے نہ دیکھو، یہ دیکھو لے جانے والا تو قدرتوں والا ہے۔ تو پہلی بات مقام خدا، دوسری بات مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی نشست میں یہ تینوں چیزیں ہو جائیں، اس لیے بالکل مختصر چل رہا ہوں۔ سفر معراج کا پہلا سبق مقام خدا اور دوسرا سبق مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مقام مصطفیٰ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ پہلا سبق تو ہمیں سمجھ میں آیا لفظ سبحان سے، اور دوسرا سبق ہمیں سمجھ میں آیا بعبدہ سے۔ رب العالمین کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، قوتوں اور قدرتوں والی ہے وہ ذات، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے۔ حضور کی صفتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ نے صفت جہاں لائی کون سی؟ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، بعبدہ۔ تو میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں سوال ہے کہ یا اللہ پہ رسول ہی کہہ دے، بے نبی ہی کہہ دیتے۔ رسول ہونا، نبی ہونا بھی تو حضور کا امتیاز ہے، خاتم النبیین ہونا سب سے بڑی حضور کی خصوصیت ہے، لیکن رب نے بعبدہ ہی کہا، بے رسول ہی، بے نبی ہی نہیں کہا۔ اللہ کو پتا تھا میری مخلوق کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، ان کو اٹھا کر نوری بنا ڈالیں گے اور فرشتہ بنا ڈالیں گے، اس لیے کہا بعبدہ ہی۔ اور اگر میں قرآن کی روح سے پوچھوں تو قرآن کی روح یہ کہتی ہے کہ حقیقت میں بندے تو ہیں ہی ہیں۔ تو اور میں اپنے آپ کو بندہ سمجھ بیٹھے، اس لیے حضور کی عبدیت سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم بندے ہیں اور حضور تو ہمارے جیسے نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ اپنی خصوصیات اور صفات میں حضور ہمارے جیسے تو نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ ہم تو بندے ہیں پر گندے ہیں، اور حضور تو ایسے بندے ہیں کہ جس پر عبدیت کو بھی ناز ہے۔
رب یہ بتلانا چاہتا ہے کہ حقیقت میں تو بندے یہی ہیں، تم اپنے آپ کو بندہ سمجھے بیٹھے ہو، اس لیے تو غلط فہمی کا شکار ہو اور حضور کی عبدیت کا انکار کر بیٹھے ہو کہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ بندے تو یہی ہیں، حقیقت میں بندے یہی ہیں کہ جن کے قدموں میں آنے والے بھی رش کے ملائک بن جاتے ہیں، جن کے غلام بھی فرشتوں کے لیے قابل رشک بنتے ہیں۔ یوں نہیں پڑھا آپ نے فضائل اعمال میں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، صحیح بتاؤ اسی لیے بیٹھے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی تم سے، میں نے قسم اس لیے دی ہے کہ ابھی جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتلایا کہ اللہ ان آپ کے شاگردوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو رب فرما رہے ہیں مقام مصطفیٰ ہے عبدیت میں کمال۔ او بھائی ہمیں تو جگانا پڑتا ہے کہ نماز پڑھ لو مولوی صاحب، ٹائم ہو گیا مولوی صاحب پڑھ لو، فرض ہے، بتانا پڑتا ہے، ترغیب نہیں پڑتی ہے، فجر میں بیداری کے لیے ٹائم لگانے پڑتے ہیں، ورنہ تو مولوی صاحب کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور جن کو رب بندہ کہہ رہا ہے نا، ذرا ان کا حال بھی دیکھیں، قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ساری رات جاگ کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے رہتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی قعود میں۔ سردیوں کی لمبی راتیں بھی نماز میں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن سوال بھی کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقتیں کیوں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے عبداللہ کی یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا۔ یہ اتنی عاجزی اور انکساری اور عبادت میں اتنا ذوق جب رب نے دیکھا، فرمایا یا ایھا المزمل، پیار میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر رب نے کلام کیا، اے میرے کمبل اوڑھنے والے پیارے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، آپ تو ساری رات جاگ کے میرے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ ساری رات میرے سامنے جاگنا چاہتے ہیں، لیکن میرے محبوب میں رات کا کچھ حصہ آپ کو سوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، بندے تو یہ جنہیں رب کہتا ہے تھوڑا کم کر دیں، اتنی بندگی نہ کریں تھوڑی کم کر دیں، اتنی عبادت نہ کریں تھوڑا کم کر دیں۔ تو حقیقت میں بندے تو یہی ہیں جنہیں رب کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ تو بندے تو حقیقت میں یہی ہیں، ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے حضور کی بشریت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ دوسری بات، پہلی بات مقام خدا اور دوسری بات مقام مصطفیٰ، اور حضور کی
صفت عبدیت کو لا کر، اور یہ سفر معراج کا آغاز ہے، اور یہاں رب حضور کو عبد فرما رہے ہیں، اسرا بعبدہ، اور جب حضور عرش پہ تشریف لے گئے اور رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور اللہ نے تحفے عطا کیے، علم عطا کیا، کتنا کچھ عطا کیا، وہ سب کچھ عطا فرمانے کے بعد بھی رب نے ایک لفظ کہا، یہ قرآن کریم سورہ نجم کا پہلا رکوع، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں پر بھی لفظ عبد ہے، جب زمین سے جا رہے ہیں تو تب بھی لفظ عبد ہے، جب عرش معلا پہ رب سے ہم کلام ہو کے آ رہے ہیں تب بھی لفظ عبد ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل میں حضور کو بتلا کر ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری بلندیوں کا راز اس میں ہے کہ تم بندے بن جاؤ، حقیقت میں میرے بندے بن جاؤ، تو اللہ زمین کی پستی سے اٹھا کر تمہیں درجوں میں عرش کی بلندی پر لے جائے گا۔ حقیقت میں بندہ بنو گے تو تب بات ہوگی۔ تو یہ دوسری بات مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب آخری بات اور تیسری بات، سفر معراج کے خلاصے میں تیسری بات ہے مقام صحابہ، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان۔ دیکھیں سفر معراج کا ہر لمحہ انوکھا ہے، عجیب ہے، انسانی عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ یہ سفر کروانے والا جو رب العلا ہے اور جانے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کا ہر لمحہ عقل سے ماورا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مقام خدا، مقام مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر پہ مقام صحابہ کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ اس طرح حضور سفر معراج میں تشریف لے گئے تو غلاموں کے بنگلے پہلے سے تیار تھے، غلاموں کے بنگلے پہلے سے تیار تھے۔ مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ایک بڑا عالیشان محل، میں نے اس کی بناوٹ سجاوٹ کو دیکھا، میں نے کہا میرے ہی ہوگا، کتنا بہترین ہے۔ میں نے پوچھا کس کا ہے تو بتلایا گیا قریشی کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا کہ میں ہی قریشی ہوں، میرا ہوگا، میرا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، یہ تو آپ کے غلام عمر کا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے دروازے پہ گیا اور میں نے دیکھا اس محل کی سیڑھیاں ایک نہر میں اتر رہی ہیں اور ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کر جنت کی حور وضو فرما رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو کر اندر جا کے اس کی بناوٹ سجاوٹ کو دیکھوں۔ پھر حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ یہ بات سن کے حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا علیک آبارو یا رسول اللہ، آپ اندر جا کے دیکھا تھے، کیا میں آپ پہ بھی غیرت کرتا؟ آپ دیکھا تھے، لیکن یہ تو حضرت عمر کا مقام ہے حضور کی نظر میں۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں مقام صحابہ کتنا بلند ہے کہ حضور جنت میں تشریف لے گئے، اللہ نے ان کے بدلے دکھائے کہ آپ کے غلاموں کے لیے تو ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے۔ اور ادھر جنت میں حضور چل رہے ہیں، حضور جنت میں پہنچے، غلاموں کی جوتوں کی آہٹ بھی جنت میں پہنچی۔ فرمایا کہ بھائی میں چل رہا ہوں، آپ چل رہے ہیں، ایک اور بندے کی آواز آ رہی، تو بتلایا گیا کہ بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت میں آ رہی۔ تو حضور سفر معراج پہ جنت میں پہنچے، صحابہ کے بنگلے بھی دیکھے، صحابہ کی جوتوں کی آہٹ بھی دیکھی، صحابہ کے قرآن کی صدائیں بھی سنائیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی، آپ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، آپ نے فرمایا جبریل کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا آپ کا صحابی حارثہ ابن نعمان جب مکہ میں قرآن پڑھتا ہے اللہ جنت میں سناتا ہے۔ پوچھا کس عمل کی برکت ہے؟ فرمایا اس نے ماں کی خدمت اتنی بے مثال کی
اللہ کو اتنی پسند آئی جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. یہ مقام صحابہ ہے, مقام صحابہ ہے کہ حضور جنت میں جا رہے ہیں, صحابہ کے بدلے, صحابہ کے جوتوں کی آہٹ, صحابہ کے قرآن کی صدائیں سنائی جا رہی ہیں. اور پھر ایک اور بات, معجم کبیر طبرانی میں ایک روایت ہے, آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا, جبرائیل یہ اتنا انوکھا سفر ہے, میں واپس جا کے بتلاؤں گا, کون مانے گا, کون مانے گا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ نے ہمیں اس کا علم دیا, آپ اجازت دیں تو عرض کریں. فرمایا ضرور بتائیے. فرمایا اللہ نے ہمیں بتلایا کہ آپ جب معراج کا سفر کر کے واپس جائیں گے, لوگ آپ کے سفر کی تکذیب کریں گے, آپ کا غلام ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا. تو مقام صحابہ ہے, مقام صحابہ ہے کہ عرش سے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, ابو بکر موجود ہے, وہ سب سے پہلے تصدیق کرے. اور ادھر پھر ہوا, حضور واپس تشریف لائے اور ابو جہل نے کہا آج تو ابو بکر کو پھنسانے کا موقع مل گیا. اسے پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر کو رب نے ایسا پاس کیا ہے یہ کبھی فیل ہوتا ہی نہیں. وہ آگے ابو بکر, ایسا ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی, پھر ساتوں آسمان, پھر جنت جہنم اور عرش معلی سے ہو کے آ گیا ہوں رات کے کچھ حصے میں. حضرت ابوبکر سیرت اور صاحب ایمان ہے, ایمان کی فراست اللہ نے دی ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو آپ کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی تو کہہ رہے ہیں. فرمایا وہ فرما رہے ہیں تو ممکن ہے, وہ فرما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ابوبکر اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ ہے, عقل مند بندہ ہے, عقل میں آتی ہے بات. فرمایا چھوڑو عقل کی باتیں, جس دن سے کلمہ پڑھا ہے عقل کی ساری بلندیاں محمد مصطفیٰ کے قدموں پر نثار کر چکے ہیں. اب عقل میں آئے تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہے تیسری بات, شان صحابہ, مقام صحابہ. اور پھر یوں بھی دیکھیں, اللہ نے سفر معراج پہلے کروایا, سفر ہجرت بعد میں کروایا. سفر معراج پہلے کروایا, سفر ہجرت بعد میں کروایا. دنیا کو دکھایا کہ پہلے رفیق معراج کو دیکھو, معراج کے ساتھی جبرائیل کو, پہلے رفیق معراج کو دیکھو, پھر رفیق ہجرت ابوبکر صدیق کو دیکھو. سفر معراج انعام کا سفر ہے, ساتھی جبرائیل ہے. سفر ہجرت امتحان کا سفر ہے, ساتھی ابوبکر صدیق ہے. سفر معراج آسانی کا سفر ہے, رفیق سفر جبرائیل ہے. سفر ہجرت مشکل کا سفر ہے تو رفیق سفر ابوبکر صدیق ہے. سفر معراج امن کا سفر ہے, ساتھی جبرائیل ہے. سفر ہجرت خطرے کا سفر ہے تو ساتھی ابوبکر صدیق ہے. اور ایک اور بات سنو, سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کی بلندی پر جبرائیل کو روک دی کہ آگے نہیں جا سکتے, آپ کا ثواب آ گیا, آگے نہیں جا سکتے, آگے یہ اکیلے جائیں گے. معراج کے سفر کے ساتھی کو ایک مقام پہ روک دیا, ہجرت کے سفر کے ساتھی کو کہیں نہیں روکا, آج بھی ساتھ ہے. تو شان صحابہ معراج سے یوں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ نے معراج کروا کر ان کے بدلے دکھائے, ان کے جوتوں کی آہٹ سنائی, ان کے قرآن کی صدائیں سنائی, ان کا انجام بتلایا. اور یاد رکھنا پھر ان کے صدقے ساری امت کو ملنے والے انعام کی جھلکیاں بھی بتلائیں اور فاسق فاجر اور کفار کے انجام کی جھلکیاں بھی دکھائیں.
لیکن پہلے پہلے تو صحابہ ہیں، بعد میں دکھایا کہ نیکیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور برائی میں زندگی گزارنے والوں کا، نیکیاں کرنے والوں کا انعام کیا ہے اور برائی میں زندگی گزارنے والوں کا انجام کیا ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں اس صبر میں، تفصیلیں ہیں یہ۔ مثلا یوں دکھایا بخاری میں کہ ایک خاتون دکھائی گئی کہ جہنم میں ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں، کس جرم میں آ گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اس کو باندھ کے رکھتی تھی اور اس کو کھانا پینا نہیں ڈالتی، اس کو کھولتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا کھانا پینا خود تلاش کرے، باندھ کے رکھتی تھی اور ان کے سامنے کچھ نہیں ڈالتی تھی، تو اس نے بلی پر ظلم کیا، اس ظلم کے جرم میں اللہ نے جہنم میں ڈال دی۔ اب ظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ایک ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کی شکل اختیار کر کے سامنے آئے گا۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کو دلیری سمجھ رہے ہیں، بھائی ذرا یہ سمجھے نا کہ جس نے بلی پر ظلم کیا اس جرم میں وہ جہنم میں چلی گئی، جس نے انسانیت کے دل تڑپائے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر، ناجائز مقدمات میں گھسیٹ کر اور کسی کا حق دبا کر، کسی کو تھپڑ مار کے، کسی کو گالی دے کے، پتہ نہیں کتنا طریقوں سے ظلم کر کے ہم دلیری سمجھ رہے ہیں۔ یہ دلیری نہیں، یہ حقیقت میں ہار ہے، یہ حقیقت میں ہار ہے، ناکامی ہے جسے آج ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا غریب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی ملا درہم لہ ولا دینار، آج کی زبان میں یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے تھے، آپ ہی وضاحت فرماتے ہیں۔ فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو چیز چرائی ہوگی، حق لینے والے آئیں گے، اب وہ چیزیں تو ہوں گی نہیں، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دیتے جائیں، نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب ان کی برائیاں اٹھا اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال، یہاں تک کہ پہلے نیکیاں تھیں اب اس کے کھاتے میں اس طرح برائیاں آ جائیں گی اور انجام میں یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا غریب تو یہ ہیں جو قیامت کے دن غریب ہوں گے، جس کو آج ہم دلیری سمجھتے ہیں، جرأت سمجھتے ہیں اور بڑی بہادری سمجھتے ہیں اور بڑی جیت سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں ہار کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح اس کے برعکس ایک اور خاتون کی تفصیل دکھائی گئی کہ وہ جنت میں ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کون سی نیکی کی ہے؟ اب آدھی روایت بخاری میں ہے اور آدھی روایت بہقی میں دونوں کا خلاصہ کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی نیکی بڑی عجیب ہے، یہ کوئی دنیا میں اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی، ایک دن نکلی گھر سے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے پر گیلی ریت پر پیاس کی شدت میں ایک کتا زبان رگڑ رہا ہے، تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے پاؤں سے وہ چمڑے والا جوتا اتارا اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اس سے باندھا اور کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ بس اللہ کو یہ عذاب آ گئی، رب کو یہ عذاب پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں پہ قلم پھیر دیا۔ بس یہی نیکی ہے جو اس کو جنت میں لے آئی ہے۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی جنت میں چلی گئی، انسانیت کی خیر خواہی پھر کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ یہ تو اشرف المخلوقات، الخلق عیال اللہ
فأحب الخلق إلى الله ومن أحسن إلى عياله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہی بندہ ہے جو مخلوق سے تعاون اور محبت کرتا ہے. اچھے اخلاق، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے. فرائض واجبات تو ضروری ہے، فرائض کے بعد اچھے اخلاق، مخلوق سے ہمدردی کرنا، مشکل میں کسی بندے کا تعاون کرنا. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ له من قرب یوم القیامہ. فرمایا جو شخص دنیا میں کسی بندے کو، کسی مومن کو دنیا کی تنگی اور پریشانی سے نجات دلائے گا، اس کی برکت سے اللہ اس کو قیامت کی پریشانی سے نجات دلائے گا. جس کو آج ہم کوئی سمجھ ہی نہیں رہے. تعاون، خیرخواہی، ہمدردی، اچھے اخلاق، یہ تو اس وقت ہم سے ناپید ہو چکے. دیندار کہلوانے والے بھی اس خوبی سے محروم. تو سفر معراج کا تیسرا سبق اور اس کے ذیل میں چند موتی آپ کو دے رہا ہوں. اس سفر معراج کا پیغام یہی ہے: اچھے اخلاق پیدا کریں، مقام خدا سمجھیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں، مقام صحابہ سمجھیں. ان کا تذکرہ بہترین اور خیر کے الفاظ کے ساتھ کیا کریں اور ظلم سے بچا کریں، مخلوق پر رحم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا. اللہ کریم ہمیں یہ چیزیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Unlock